بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی عیسوی میں بھارت میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار بزرگ حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو ذوق و شوق سے اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ ان کی تبلیغ سے سینکڑوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ سینکڑوں نام کے مسلمان برے رسم و رواج کو چھوڑ کر سچے مسلمان بن گئے۔ حاجی صاحب نے 1945 میں بستی نظام الدین دہلی میں وفات پائی اور اسی بستی کے ایک عام قبرستان میں دفن کیے گئے۔ حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھارت کے ایک گاؤں میوات کے ایک دولت مند بنیے کے گھر پیدا ہوئے۔ پیدائش کا سال تو معلوم نہیں، لیکن خیال ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کے آخری دہائیوں 1877 سے 1900 کے درمیان کسی وقت پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے مکند رام نام رکھا۔ عمر ابھی 11 برس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف راغب کر دیا اور پھر ایک دن ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ نو مسلم مکند رام کا اسلامی نام عبدالرحمن رکھا گیا۔ وہ کئی سال تک دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور تعلیم سے فارغ ہو کر ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزار دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب انسان تھے جن کو اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اور ان کی سمجھ اور تبلیغ کی بدولت سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ خود حاجی صاحب کو دین کے علاوہ دنیا کی بھی نعمتیں حاصل ہوئیں، اور جو مال دیا اس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا۔ اور آج بتاتے ہیں ان کی اسلام قبول کرنے کی داستان، جو بڑی دلچسپ ہے۔ خود انہوں نے یہ داستان اس طرح بیان کی کہ میری عمر 11 برس کی تھی، اٹاور کے اسکول میں پڑھتا تھا اور پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ میرے ساتھ مسلمان لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ میں نے گاؤں کے مسلمانوں سے اور اپنے ساتھی لڑکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنا تھا۔ اس سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے باپ کی دکان تھی جو گاؤں میں خوب چلتی تھی۔ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی دکان میں ہوں، میرے باپ نہیں ہیں، میں ان کی جگہ بیٹھ کر سودا بیچ رہا ہوں۔ گاؤں کی کچھ عورتیں جن میں میری رشتہ دار بھی ہیں سودا لینے کے لیے دکان پر کھڑی ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پیغمبر صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ میں ان کے درشن کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، ان کی زیارت کے لیے دکان چھوڑ کر آنے لگا۔ عورتوں نے کہا کہ مکندہ پہلے ہمیں سودا دے دے۔ پھر میں نے جلدی جلدی ان کو نمٹانا چاہا۔ اب پھر پتہ نہیں چل سکا اور معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ گئی اور بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میرے ہاتھ میں سودا تولنے کی جو ترازو تھی، میں نے اس کو زمین پر پٹک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دکان چھوڑ کر بھاگا۔ مگر جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھ چکی تھی اور میں چہرہ مبارک نہ دیکھ سکا، بس پیچھے کی جانب سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو دیکھ پایا۔ اس سے میرے دل میں ایک بے انتہا محبت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو وہی کیفیت تھی۔ میں نے گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ صبح کو اسکول گیا، لیکن لکھنے پڑھنے میں بالکل جی نہیں لگ رہا تھا۔ جو خواب دیکھا تھا بیٹھے بیٹھے اسی کو سوچتا تھا۔ جو پنڈت جی پڑھاتے تھے انہوں نے دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، مکندہ آج کیا بات ہے؟ کیوں گمسم بیٹھا ہے؟ پڑھتا کیوں نہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایسا سپنا یعنی کہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ میں جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پنڈت سلیٹ ہاتھ میں لے کر نجومیوں کے طریقے پر کچھ حساب لگانے لگا۔ مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، مکندہ پھر بتا، تو نے رات کیا سپنا دیکھا؟ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ میں نے پھر بتایا۔ انہوں نے پھر مجھے ڈانٹا اور کہا، جا اپنی جگہ جا کر بیٹھ، اپنا کام کر۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر سے سلیٹ پر اس نے کچھ حساب لگایا
اور کچھ دیر بعد پھر مجھے بلایا اور رات کے خواب کا پھر پوچھا۔ جب میں نے تیسری دفعہ بتایا تو پھر مجھے خوب ڈانٹا۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا۔ جب اسکول کی چھٹی کا وقت آیا تو پنڈت جی میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ میرے باپ کو الگ بلا کر کہا کہ ایسا لگتا ہے تیرا بیٹا مکندہ مسلمان ہو جائے گا۔ پنڈت جی نے میرے باپ سے کیا کہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ باپ نے میری ماں کو بتا دیا۔ وہ دونوں بہت فکر مند اور پریشان ہو گئے، اسکول جانا بھی بند کر دیا، مگر میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں جو کچھ بھی ہو مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں چلے جانا چاہیے۔ میں اسی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ میں نے کچھ مسلمانوں سے ذکر سنا تھا کہ دلی کے پاس ایک بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے، وہاں ایک بنگلے والی مسجد ہے، اس میں ایک میاں صاحب رہتے ہیں، بڑے نیک اور اللہ والے آدمی ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس جائے اس کو اپنے پاس رکھ کر پڑھاتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ میں میاں صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ چپکے راستے کی معلومات حاصل کرتا رہا، پھر ایک دن موقع پا کر گھر سے نکل پڑا اور ساتھ کچھ رقم بھی لے کر نکل گیا۔ میں کسی طرح بستی نظام الدین کی اس مسجد میں پہنچ گیا۔ گھر اور گاؤں والوں کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ماں باپ بہت دنوں تک روتے رہے۔ یہ بزرگ حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بھائی مولانا محمد میاں صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے رکھا، پڑھایا، وہی میرے باپ اور ماں بن گئے اور میں بھی انہی کا ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت جی مولانا الیاس نے مجھے رکھا۔ اس وقت میں انہی کے ساتھ تھا اور جو رقم میں گھر سے ساتھ لایا تھا میں نے بہت دنوں تک حضرت مولانا محمد میاں صاحب کو بھی اس کا نہیں بتایا، ذکر نہیں کیا۔ پھر ایک دن بتا دیا کہ میں بنیے کا بیٹا تھا۔ جب کوئی نفع کا کام سامنے آیا میں نے وہ اس میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی۔ جس کام میں لگایا بہت نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہا۔ یہ تو حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان تھا۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار، عبادت گزار اور سخی بزرگ تھے۔ اسلام کی تبلیغ کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ ان کی تبلیغی کوششوں سے 2000 کے لگ بھگ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ میوات کے ایک قصبہ سنگھار میں ایک بڑا دینی مدرسہ بھی انہوں نے قائم کیا اور اس پر اٹھنے والا سارا خرچ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ اسلامی مدارس کو مالی امداد دیتے تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کی ضروریات، تعلیم و تربیت کا انتظام بھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ یہ انتظام انہوں نے سنگھار کے دینی مدرسہ میں کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں بڑی تاثیر ہوتی تھی، بڑا اثر ہوتا تھا۔ اکثر لوگ ان کا وعظ سن کر بری رسموں اور عادتوں سے باز آ جاتے تھے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے غیر مسلم خاندان والوں اور رشتہ داروں سے بھی نہایت اچھا سلوک کرتے تھے۔ وہ جب بھی ان کے پاس جاتے ان کے بچوں میں خوب پیسے بانٹتے تھے اور ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کے خاندان والے بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اپنی عبادت اور دین سے محبت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقبول بندے بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیا کرتا تھا، اس لیے ان سے دعا کرانے والے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، یعنی لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ان کی تبلیغ کا ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ میوات کے ایک علاقے میں ایک ہندو سادھو آ گیا۔ اس نے اپنے طریقے سے دن رات عبادت کر کے، گیان و دھیان کر کے اور جسمانی مشقیں جھیل کر ایسا کمال حاصل کر لیا تھا کہ بعض عجیب و غریب کرشمے لوگوں کو دکھاتا تھا جو کوئی عام آدمی نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح سارے میوات میں اس کی خوب شہرت ہو گئی تھی۔
حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو ان کا جی چاہا کہ اسے اسلام کے دائرے میں لایا جائے۔ وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے کرشمے پر حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، سادھو جی، آپ تو بڑے باکمال معلوم ہوتے ہیں کہ آپ سے ایسے حیران کرنے والے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ سادھو نے کہا، مالک کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ میں کیا چیز ہوں۔ بہت کمال ہے، ہر ایک کو ایسا کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاصل ہے۔ جب خوب تعریف کر لی تو پوچھا، یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ سادھو نے کہا کہ میرا ایک اصول ہے، میرا قانون ہے کہ جس چیز کو میرا دل چاہے وہ میں نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنی طبیعت اور دل و دماغ پر قابو ہو گیا۔ اب میری طبیعت اور دل و دماغ میرے تابع ہیں، میں ان کے تابع نہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت خوب، آپ نے جو اصول اختیار کیا اس نے آپ کو ایسا باکمال بنا دیا۔ کیا آپ کا جی اسلام لانے کو چاہتا ہے؟ سادھو نے کہا، بالکل نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، پھر تو ضرور اسلام قبول کریں، ورنہ آپ کا اصول ختم ہو جائے گا اور ساری عمر کی آپ کی محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ اگر جی اسلام قبول کرنے کو چاہتا ہے تو آپ بالکل اسلام قبول نہ کرتے، مگر جب جی قبول کرنے کو نہیں چاہتا تو ضرور اسلام قبول کریں، ورنہ اصول ختم ہو جائے گا، اور اصول ختم ہو جانے سے کمال بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے سادھو کو ایسا گھیرا کہ وہ لاجواب ہو گیا اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر اور بہت سارے ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 19 مارچ 1945 کو اس دنیا سے رخصت فرمائی۔